ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں، ترک اور مصری وزرائے خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر شامل۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈول۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایران سے بات چیت جاری ہے، تمام دوست ملک تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فون پر رابطہ۔ شہباز شریف نے سفارتی رابطوں کی تفصیل بتائی۔ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ کہا امید ہے کوئی مؤثر راہ نکلے گی، پاکستان اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی مذمت، ایرانی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ مسعود پزشکیان کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کی گفتگو 1 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کو ٹیلی فون۔ موجودہ علاقائی بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگیونو سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایران جنگ نے ٹرمپ کو تھکا دیا۔ امریکی صدر جنگ سے باہر نکلنے کے راستے تلاش کرنے لگے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ سے جلد نکل جائے گا۔ صدر ٹرمپ زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکے۔ جے ڈی وینس کا پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا بھی اعتراف۔ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ۔ ایئرپورٹ پر حملے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق صورتحال اب کنٹرول میں ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 15 ڈرونز کی نشاندہی کی گئی۔ عالمی میڈیا نے اسرائیل میں تباہی کی تصویریں جاری کر دی۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل میں متعدد مکانات ملیامٹ، سینکڑوں گاڑیاں تباہ، زمین پر گہرے گڑھے طاقت اور ایرانی حملوں کی ردات سنانے لگے۔ ایران کے خلاف جنگ میں یوکرین کی بھی انٹری۔ یوکرین نے سعودی عرب اور قطر سے دفاعی معاہدے کر لیے۔ یوکرین ایرانی ڈرون گرانے کی ٹیکنالوجی فراہم کرے گا۔ ڈرون گرانے کے 201 ماہرین خطے میں تعینات۔ ایران سے مذاکرات جاری، نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، دعویٰ کیا کہ جنگ کے اہداف سے 2 ہفتے کی دوری پر ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا کچھ علم نہیں۔ ایران کو اب نائے ہرمز کھولنا پڑے گی۔ ایٹم بم ہوتا تو ایران استعمال کر چکا ہوتا۔ نیٹو نے مدد نہیں کی، رویہ یاد رہے گا۔ امریکی صدر نے نیٹو سے نکلنے کی دھمکی بھی دے دی۔ اپنی سرزمین ایران کے دشمنوں کو استعمال نہ کرنے دیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خطے کے ممالک کو خبردار کر دیا۔ کہا ہمارے انفراسٹرکچر یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اسرائیل کا ایرانی توانائی تنصیبات پر حملہ۔ اسرائیل نے ایران کے بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور سویلین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ حملوں کے بعد اسٹیل پلانٹ سے پیداوار معطل۔ خنداب میں بھی بھاری پانی کے ریسرچ ری ایکٹر پر حملے۔ تہران میں 97 سال پرانی ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہدف بنایا۔ تہران میں صہیونی بربریت کی انتہا، رہائشی عمارت پر حملہ۔ ریسکیو اہلکاروں نے ننھی بچی کو ملبے سے نکالا۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر۔ پاسداران انقلاب کا دبئی میں 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب میں سلطان ایئر بیس پر امریکہ کو بڑا نقصان۔ حملوں میں کئی ری فیولنگ طیارے متاثر، متعدد امریکی فوجی مارے گئے۔ کویت کی اشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکٹیکل جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عمان کی سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملہ۔ تہران نے عراق کی مجنون آئل فیلڈ کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے اسرائیل پر بھی جوابی وار۔ تل ابیب پر ڈرونز اور کلسٹر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ تل ابیب میں بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔
ہر شہر تسیلیہ میں میزائل حملے سے کئی ہوٹلز کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حملوں کا خوف، اسرائیلی شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم اور موساد چیف کے درمیان شدید اختلافات۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق موساد چیف نے ایرانی حکومت گرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد تہران میں ہنگاموں کا پلان تھا۔ منصوبہ ناکام ہونے پر موساد چیف منظر سے غائب، نتنیاہو کی میٹنگ میں نہیں آتے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق شکست ہوئی تو یہ جنگ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کا فضائی حملہ، 3 صحافیوں سمیت 4 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی ٹی وی کی گاڑی کو صہیونی فوج نے نشانہ بنایا۔ شہداء میں خاتون صحافی فاطمہ فتونی اور علی شعیب شامل۔ اسرائیلی فوج نے کفر میں ایک ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے بڑے بحری جہاز جیرالڈ فورڈ پر ایرانی حملوں کا اعتراف کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ابتدا میں لانڈری سیکشن میں آگ کی اطلاع ملی تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ ایران نے بحری جہاز کے 17 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل سینٹ کام کی جانب سے نقصان چھپایا گیا تھا۔ بحری جہاز کی لانڈری میں آتش زدگی کا بیان دیا گیا تھا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو بھی رام کر لیا۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو $1 ارب 21 کروڑ ملیں گے۔ رقم آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد جاری ہوگی۔ آئی ایم ایف کا معاشی اصلاحات پروگرام پر اظہار اطمینان۔ پاکستان سے ٹیکس نیٹ بڑھانے، اخراجات کنٹرول کرنے اور سبسڈی میں کمی پر زور۔ انرجی سیکٹر میں اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستان کا وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت سے متعلق تاریخی اقدام۔ وزارت تجارت نے زمینی راستے سے ایران، آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ممالک کو برآمدات کی اجازت دے دی۔ ایران کے راستے برآمدات کے لیے بینک گارنٹی اور ایل سی کی شرائط میں نرمی کر دی گئی۔ برآمدات پر فائنینشل انسٹرومنٹ سے عارضی استثناء ہوگا۔ خصوصی رعایت 24 مارچ سے 21 جون 2026 تک نافذ العمل ہوگی۔ ایف آئی اے اصلاحات دسمبر تک مکمل ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اجلاس میں گفتگو۔ سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ بیرون ملک ملازمت کے اشتہارات کی نگرانی کا بھی حکم۔ گمراہ کن اشتہارات پر آگاہی دی جائے۔ ایف آئی اے جرائم کے خلاف ہراول دستے بنے گا۔ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروجیکٹ کا معائنہ کیا، پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی ایف آئی اے کو ہر سطح پر مکمل سپورٹ کرنے کی یقین دہانی۔ ایران جنگ سے فضائی آپریشن پھر معطل۔ مشرق وسطیٰ کے لیے 2 طرفہ 54 پروازیں منسوخ۔ پی آئی اے، ایئر بلو، ایئر عربیہ، کویت اور ایران ایئر کی پروازیں منسوخ کی گئیں۔ مجموعی منسوخ پروازوں کی تعداد 2354 ہو گئی۔ محکمہ صحت کی نااہلی یا مجرمانہ غفلت۔ لاہور کے سرکاری ہسپتال کے آپریشن تھیٹر سے ایک اور ویڈیو لیک۔ آپریشن تھیٹر میں خاتون کی پرائیویسی پامال۔ لوکل اینستھیزیا کے دوران خاتون مریضہ کی ویڈیو بنائی گئی۔ رازداری کی دھجیاں اڑانے والوں کے خلاف ایکشن۔ لیڈی ولنگٹن ویڈیو سکینڈل کا ڈراپ سین۔ ایم ایس ڈاکٹر فرائے نام اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ ڈاکٹر عظما سمیت 11 افراد معطل۔ ویمن میڈیکل آفیسر، 5 پی جی آرز اور 2 نرسز سمیت 1 کارکن شامل۔ سابق کپتان مصباح الحق اور احمد شہزاد بھی آمنے سامنے۔ مصباح الحق نے احمد شہزاد کو ہتک عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ ٹی وی پر بے بنیاد الزام لگانے پر قانونی نوٹس بھیجا گیا۔ احمد شہزاد کی وکلاء سے مشاورت۔ 1-2 روز میں مصباح الحق کو جواب دینے کا فیصلہ ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ 11 میں سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے۔ پشاور زلمی کا ایونٹ میں فاتحانہ آغاز۔ راولپنڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ راولپنڈیز نے 215 رنز کا ہدف دیا۔ پشاور زلمی نے آخری اوور میں ہدف حاصل کر لیا۔ محمد حارث 47 اور بابر اعظم 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ دوسرے میچ میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی قذافی اسٹیڈیم لاہور پہنچ گئے۔ چیئرمین پی سی بی کی اسٹاف سے ملاقات، میچ کا جائزہ بھی لیا۔
ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف لندن میں ریلیاں اور مظاہرے۔ لندن میں ٹوگیدر الائنس اور فلسطین کولیشن نے ریلیاں نکالی۔ ریلیوں کو بڑی ٹریڈ یونین یونیسن اور یونائٹ کی حمایت حاصل۔ جنگ مخالف ریلیوں کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حمایت بھی حاصل۔ مظاہرین نے تقسیم کرنے والوں کی سیاست کو رد کر دیا۔ زمین سے محبت کا اظہار، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور منایا گیا۔ ارتھ آور کے دوران رات 8:30 سے 9:30 بجے تک روشنیاں گل کر دی گئیں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں غیر ضروری روشنیاں بند رکھی گئیں۔ پارلیمنٹ، پنجاب اسمبلی، قذافی اسٹیڈیم، دیگر سرکاری عمارتوں، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر دفاتر، مرکزی شاہراہوں پر روشنیاں بند رہیں۔